یہ بات ہے حق اور باطل کے عظیم جنگ کی، یہ بات ہے قرآن پاک کی، اس طاقتور پکار کی جس نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ آج ہم سنائیں گے آپ کو داستان سورہ الکافرون کی، ایک ایسی سورہ جس نے مکہ کے سرداروں کا تکبر خاک میں ملا دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایمان کا راستہ مطمئن کر دیا۔ ہوشیار ہو جاؤ مکہ والو، یہ محمد تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اگر آج اسے نہ روکا تو کل ہماری نسلیں ان بتوں کو بھول جائیں گی۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی گلیوں میں حق کی صدا گونجی تو باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ مکہ جو صدیوں سے بت پرستی کا گڑھ بنا ہوا تھا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہماری شان ہے۔ کعبہ ہمارے خداؤں کا مرکز ہے۔ مکہ کی یہ رونق ہمارے بتوں کی بدولت ہے، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دوستو، اس وقت مکہ میں جہالت کا یہ حال تھا کہ لوگ مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اے حبل، ہمیں رزق دے، ہمارے بچوں کی حفاظت کر، مکہ کی سرداری ہمارے نام لکھ دے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے نزدیک یہ صرف ایک نیا دین نہیں تھا، بلکہ ان کے تکبر اور ان کی آنا پر ایک کاری ضرب تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پیغام عام ہو گیا تو ان کا جھوٹا رعب ختم ہو جائے گا۔ اسے تپتی ریت پر لٹا دو اور اس کے سینے پر یہ پتھر رکھ دو، دیکھو اس کا رب اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ اب زبانیں خاموش کرائی جائیں گی، کوڑے بولیں گے اور پتھر فیصلہ کریں گے۔ صدیاں بیت گئیں، مکہ کی ریت نے بہت سے عروج و زوال دیکھے، مگر یہ دور سب سے زیادہ تاریخ تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی اور تکبر مکہ کی گلیوں میں ناچ رہا تھا۔ یہ آواز ہمارے گھروں میں دراڑیں ڈال رہی ہے، بیٹے باپ کے خلاف ہو گئے، غلام اپنے آقاؤں کو آنکھیں دکھانے لگے۔ ہمیں اس آواز کو روکنا ہی ہوگا۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ ظلم اور دھمکیوں سے کام نہیں بن رہا تو انہوں نے مکاری کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے سوچا کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور لالچ کا ایک ایسا جال تیار کیا جس سے نکلنا کسی عام انسان کے لیے ناممکن تھا۔ ہم نے انہیں شاعر کہا، ہم نے انہیں دیوانہ کہا، جتنا ہم روکتے ہیں یہ پیغام اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، ہم ہار چکے ہیں۔ ظلم سے کام نہیں بنے گا، ہمیں اسے لالچ دے کر خریدنا ہوگا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہم اسے اتنی دولت کی چمک دکھائیں گے کہ اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جسے خریدا نہ جا سکے۔ ہم اسے لالچ کے ایسے جال میں پھنسائیں گے کہ اسے مکہ کی سرداری کے سوم کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ ہم اسے مکہ کا بادشاہ بنا کر اپنی مٹھی میں کر لیں گے۔ ہاں بالکل۔ جب اقتدار اور حسن سامنے ہوگا تو یہ توحید کی باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہم اسے خرید لیں گے اور مکہ پھر سے ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ہم ایسی چال چلیں گے کہ اسے انکار کا موقع ہی نہ ملے۔ ہم اتنے نرم بن کر جائیں گے کہ وہ سمجھے گا ہم بدل گئے ہیں۔ دوستو، یہ قریش کی وہ مکاری تھی جسے آج کی زبان میں سافٹ ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ جب وہ تکلیف پہنچا کر تھک گئے تو انہوں نے محبت کا چولا پہن لیا۔ انہوں نے لفظوں کا ایسا جال بنا تاکہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ ان کا مقصد تعریف کرنا نہیں تھا، بلکہ اس تعریف کی آڑ میں دین حق کا سودا کرنا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا رسول لوگوں کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ محمد، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ مکہ میں آپ سے زیادہ امیر کوئی نہ ہوگا، بس ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ دیں۔
ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. آپ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلے گا. بس ہمارے خداؤں کو پوجیے گا. محمد، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم مکہ کا سارا سونا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. مکہ کا ذرہ ذرہ آپ کے حکم کا پابند ہوگا. بس آپ ہمارے خداؤں کو پوجیے گا. ہم آپ کا نکاح مکہ کی سب سے حسین اور خوبصورت خاتون سے کروا دیں گے. جو حسینہ آپ چاہیں وہ آپ کے نکاح میں ہوگی. قریش کے سرداروں نے سمجھا کہ شاید وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کو دنیا کے چند ٹکڑوں سے خرید لیں گے. انہوں نے عورت، دولت، سرداری کی پیشکش کی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس کے پاس اللہ کی محبت ہو اسے دنیا کی رنگینیاں اندھیر نظر آتی. شامدید محمد گاو، دیکھیے ہم دشمنی کرنے نہیں آئے بلکہ آج ہمارا دل پگھل گیا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا عتبہ نے، ہم سب یہی مانتے ہیں. آپ کی شرافت اور آپ کے خاندان کی عزت ہمارے دلوں میں حج بھی وہی ہے. ہم مکہ کے تمام سردار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ جیسا سچا اور امین انسان ہم میں کوئی دوسرا نہیں. بالکل صحیح کہا عتبہ نے، ہم سب یہی مانتے ہیں. ہمیں یہ جھگڑے، یہ نفرتیں اب ختم کرنی چاہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مکہ کے ماتھے کا جھومر بن جائیں. بس تھوڑا سا سمجھوتا کر لیجئے تاکہ آپ جیسا سچا اور امین انسان ہم میں کوئی دوسرا نہیں. بالکل صحیح کہا عتبہ نے، ہم سب یہی مانتے ہیں. تاکہ ہم سب ایک ہو جائیں. ہاں بالکل صحیح کہا عتبہ نے، ہم سب یہی مانتے ہیں. کفار نے آخری کوشش کے طور پر ایک عجیب تجویز پیش کی. انہوں نے کہا 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی. لیکن حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکا. اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور وہ کلام لائے جس نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. محمد طاہر، اگر آپ ہماری تمام پیشکش ٹھکرا رہے ہیں تو چلیے ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. ہم سب مکہ والے امن چاہتے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں. اس طرح مکہ میں صلح ہو جائے گی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ سب سے بہترین حل ہے. آدھا راستہ آپ طے کریں، آدھا ہم کرتے ہیں. بس اب یہ ہاں کہہ دیں. اگر آج انہوں نے اس سمجھوتے کو مان لیا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. پورا مکہ پھر سے ہمارے قدموں میں ہوگا. پھر کوہ صفا سے ایک آواز گونجی جس نے مکہ کی ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا. ایک ایسی صدا جس نے بتوں کی خدائی کو چیلنج کر دیا. ابو جہل اور اس کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ اگر یہ پیغام عام ہو گیا تو ان کی جھوٹی سرداری خاک میں مل جائے گی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. حق آ گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہر پیشکش کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے. سنو لوگو، محمد نے ہمیں کافر کہہ دیا. ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارے تمام خداؤں کو جھوٹا قرار دے دیا. ہم نے اسے ہر طرح کے لالچ دیا، سمجھوتے کی پیشکش کی، اور اس نے ہمیں کافر کہہ کر ٹھکرا دیا. سورہ الکافرون کے جواب نے مکہ کے سرداروں کو آگ بگولا کر دیا. اب سمجھوتے کا وقت ختم ہو چکا تھا اور امتحان کا وقت شروع ہوا.
حضرت بلال جیسے جانشار کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، مگر ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا رہا، آہت آہت، میرا اللہ ایک ہے، تمہارے کوڑے میرے ایمان کو نہیں ہلا سکتے۔ آہت آہت، تمہارا کفر چھوٹا ہے میرے رب کی بڑائی کے سامنے۔ مکہ کی ریت گواہ تھی کہ خون تو بہہ سکتا ہے مگر ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، سورہ الکافرون صرف اس دور کا جواب نہیں تھی، بلکہ یہ آج کے ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج بھی دنیا ہمیں ایمان کے سودے کرنے پر اکساتی ہے، لیکن ایک سچا مومن وہی ہے جو اپنے رب کے سامنے جھکے اور دنیا کے ہر جھوٹے بت کو انکار کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر چٹان کی طرح قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، کامیابی دولت یا سرداری میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔